علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو وجد حاصل نہیں اس کی زندگی کالعدم ہے اور وہ شخص فاسد المزاج ہے۔ اس کنٹینٹ میں ہم ذکر کریں گے وجد اور سما قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں واضح ہے، مگر گزشتہ ادوار سے آج تک چند نامراد علماء سوء اور علم و حکمت سے خالی اور ظلمانی نفسیات رکھنے والوں علماء سوء نے دنیا خریدنے کے لیے دین اسلام اور خاص طور پر صوفیزم کا سہارا لے کر اپنے مذموم اور معیوب اور غیر شرعی افعال، ناچ گانا، مزاروں پر رقص، ساز و میوزک کو وجد ظاہر کر دیا ہے۔ تو کیا یہ واقعی وجد ہے؟ تو بالکل، یہ تمام کیفیات جو علماء سوء کے وجد کی بیان کی گئی ہیں یہ وجد ہے، لیکن دوسری جانب وہ وجد جس کو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وہ وجد کیا ہے؟ وجد میں نوع اختیاری اور نوع اضطراری کیا ہے؟ وجد اور سما دو آلے ہیں عاشقوں کے، اور اسی طرح پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے سر پر قطار در قطار جمع ہو جاتے تھے، تو یہ کس وجد کی علامت تھی؟ اور وجد، اس کی اقسام اور وجد کے بارے مکمل شرح قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ وزڈم ان یعنی سرائے حکمت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر یاد خدا کی طرف رغبت میں ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم لرزتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ نیز فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ پس خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، یعنی جس کے دل میں نور داخل ہونے سے وسعت ہو جاتی ہے وہ دنیا سے دور رہتا ہے اور عالم اقبہ کی طرف ہمیشہ متوجہ ہوتا ہے۔ ذکر خدا سے مومنین کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور کافروں کے دلوں کی سختی اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جذبات حقانی سے ایک جذبہ دونوں جہان کے عمل کے برابر ہے۔ نیز فرمایا ہے جس کو وجد یعنی غلبہ ذوق و شوق حاصل نہیں اس کی زندگی کالعدم ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وجد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں دخل پاتا ہے تو موجب خوشی یا غم ہوتا ہے۔ وجد دو قسم کا ہے، پہلی جسمانی وجد اور دوسرا روحانی وجد۔ جسمانی وجد نفسانی ہے، یہ قوت جسمانی کے ساتھ ہے، اس میں روحانی غلبہ ذوق و شوق کو متعلقاً دخل نہیں، محض لوگوں کو دکھانے، سنانے اور شہرت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یعنی جسمانی وجد کا تعلق صرف نفس سے ہے اور صرف انسان سے ہے اور صرف دنیا سے ہے، اس کے علاوہ اس وجد کا کوئی حاصل نہیں۔ اس قسم کا وجد بالکل باطل ہے کیونکہ اس کا اختیار کرنا غیر مغلوب اور غیر مسلوب ہے۔ اختیاری وجد میں نہ تو جذبہ ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ ہی اختیار سلب کیا جاتا ہے۔ سلب کے معنی زبردستی چھین لینا ہے۔ اس قسم کے وجد کی موافقت ناجائز ہے۔ وجد روحانی، وجد روحانی ایک جذبہ یا جوش دل ہے جو قرأت قرآن مجید، پسندیدہ اور خوش آواز شور، موضوع یا ذکر مؤثر سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس جذبہ کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے جو روحانیت کو تقویت پہنچاتی ہے، جس میں قوت اور اختیار باقی نہیں رہتے۔ یہ وجد رحمانی ہے، یعنی اس وجد کو وجد رحمانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی موافقت مستحب ہے اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اشارہ فرمایا ہے پس خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں، پھر اس کے بہتر پر چلیں، اور اسی طرح اشاک اور پرندوں کی دلکش صدائیں، خوشلہانی اور پرمانی آوازیں، یہ سب قوت روحانی کا موجب ہیں۔ اس قسم کے وجد میں نفس اور شیطان کو دخل نہیں ہے، یعنی شیطان اور نفس کا غلبہ نہیں ہوتا، یعنی یہ وجد دنیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ظلمانی نفسیات کے اندر تصرف کر سکتا ہے، روحانی نورانیت میں اس کو تصرف حاصل نہیں، کیونکہ اس نورانیت میں شیطان پانی میں نمک کی طرح گھل جاتا ہے، جس طرح کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے پگھل جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے تلاوت
آیات قرآنیہ اور اشعار حکمت، محبت اور عشق اور پرغم آوازوں میں روح کے لیے قوت نورانیہ ہے۔ پس لازماً نور یعنی مذکورہ قوت نورانیہ نور یعنی روح سے ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ستھریاں ستھروں کے لیے ہیں۔ جب وجد شیطانی اور نفسانی ہوتا ہے اس میں نورانیت نہیں ہوتی بلکہ تاریکی اور کفر اور گمراہی ہوتی ہے۔ پس ظلمت یعنی تاریکی ظلمانی جو تاریک اور نصوب بعض ظلمت ہو یعنی نفس سے ملتی ہو تو اتصال یعنی ہم جن سے نفس کو تقویت پہنچتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گندیاں گندوں کے لیے ہیں، لیکن اس میں روحانی غذا منقود ہوتی ہے، یعنی اس پہلو کا تعلق نورانیت سے نہیں ہوتا، البتہ نفسانی ذوق و شوق لازمی پایا جاتا ہے۔ پھر وجد روحانی میں دو قسم کی حرکات پائی جاتی ہیں، پہلی نوع اختیاری اور دوسری نوع اضطراری۔ اختیاری قسم کی حرکات اس شخص کی حرکات کی مانند ہیں جس کے وجود میں نہ تو کسی رنج و الم اور دکھ درد کے آثار پائے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی بغیر کسی تکلیف یا مرض یا غم کے بناوٹی حرکات کرے۔ تو یہ جملہ حرکات خلاف شرع ہیں، یعنی وہ شخص جو اپنے روحانی غلبہ کے بغیر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایسی حرکات و سکنات کرے اور بناوٹی حرکات کرے اور ان کو وجہ سے تشبیہ کرے تو یہ وجد اختیاری ہے جو کہ خلاف شرع ہیں۔ اور جو حرکات اضطراری یعنی بے اختیاری ہیں، یعنی جن کا اختیار انسان کے اختیار سے باہر ہے، ان کا حاصل ہونا کسی اور سبب سے ہے، یہی وہ وجد ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مثل روحانی قوت کے اس وجد اضطراری کا حاصل ہونا کسی اور ذریعہ سے ہے، مثل روحانی قوت کے نفس ان کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، یعنی یہاں نفس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حرکات اضطراری جسمانی حرکات پر غالب ہیں۔ جس طرح بحالت بخار جب حرکات غلبہ پا لیتی ہیں تو انسان ان کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس وقت وہ حرکات اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، یعنی جب انسان پر بخار کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی تکلیف کی حالت میں بے اختیار ہو کر کئی قسم کی حرکات کرتا ہے۔ پس جب روحانی حرکات غالب آ جاتی ہیں تو وجد حقیقی اور روحانی ہوتا ہے، یعنی وہ وجد حقیقی ہوتا ہے، اس کا غلبہ روحانیت سے ہوتا ہے اور وہی روحانی وجد ہوتا ہے۔ وجد اور سما دو آلے ہیں جو عاشقوں اور عارفوں کے دلی جذبات کو متحرک کرتے ہیں، اور وہ دونوں اہل محبت کی غذا اور طالبان حق کو قوت بخشنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، سما ایک گروہ کے لیے فرض ہے اور ایک جماعت کے لیے سنت ہے اور ایک فریق کے لیے بدعت ہے۔ پس حواس یعنی اللہ کے خاص بندوں کے لیے فرض ہیں، اہل محبت کے لیے سنت ہیں اور غافلوں کے لیے بدعت ہیں۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سما اور اس کے اشعار، موسم بہار اور اس کے شگوفے عود، مشہور ساز موسیقی ہے اور اس کی تاروں یعنی نغموں سے جنبش میں نہیں آتا، یعنی اس کو وجد طاری نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندرونی جذبات وجدانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو وہ شخص فاسد المزاج ہے، یعنی اس کے مزاج میں فساد واقع ہے۔ وہ گدھے اور جانوروں سے کیا بلکہ تمام حیوانوں سے کم تر ہے، کیونکہ جملہ و ہوش و طیور نغمات اور موزوں اشعار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش اور سریلی آواز سننے کے لیے ان کے سر کے اوپر قطار در قطار جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جسے وجد نصیب نہیں اسے دین بھی حاصل نہیں۔ وجد 10 بنیادوں پر مبنی ہے، یعنی وجد 10 وجوہات پر مبنی ہے، ان میں سے کوئی جلی یعنی ظاہر ہے، اس کا اثر بذریعہ حرکات ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ وجد حرکات سے ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی خفی یعنی پوشیدہ وجد ہے، اس کا اثر وجود سے ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلا دلی توجہ سے ذکر الہی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو ہو جانا اور اسی کے ذکر میں کھو جانا، اور قرآن مجید پڑھنا، رونا اور الم پانا یعنی درد دل پانا، خوف اور غم میں مبتلا ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف اور غم میں مبتلا ہونا، اور انہی وجوہات سے ہے وقت ذکر الہی افسوس اور حیرانی کا لاحق ہونا، حسرت اور ندامت کا پیدا ہونا، اور ظاہر و باطن میں
میں تغیر ہونا، رضائے الہی کی طلب اور جذبات و شوق، نیز حدت یا تعیش، بیماری اور پسینہ کا جاری ہونا۔ بس اس تمام گفتگو سے ایک طرف تو قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات واضح ہے کہ وجد واضح طور پر انبیاء الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کا شیوا رہا ہے اور لازم و ملزوم عمل ہے، تو دوسری جانب وہ وجد جس کو گانے بجانے اور آج کے علماء سو اور چند نام نہاد علماء نے گانے بجانے، رقص کرنے، مزاروں پر ناچ گانا کرنے اور تمام جسمانی و نفسانی کیفیات کو وجد روحانی کا نام دے کر دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، وہ وجد یکسر وجد روحانی سے الگ ہے، اور وہ وجد شیطانی وجد ہے اور نفسانی وجد ہے، جس کا حقیقی وجد اذکار الہی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو و گم ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور در حال یہ کہ موسیقی گانا، ساز و گیزار، ناچ گانا، رقص کرنا، اسی طرح کی دیگر علامات کیفیات وجد ہیں، یقیناً وہ کیفیات وجد ہیں، لیکن وہ نفسانی کیفیات ہیں جو ظلمانی کیفیات وجد میں داخل ہوتی ہیں، یعنی ان کا تعلق صریحاً شیطانی نفسیات سے ہے اور ان کا وجد روحانی سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ اور صوفیہ کرام اور حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کے مطابق جو وجد ہے اس کا تعلق روحانی کیفیت سے ہے، اور وہ کیفیت ایسی کیفیت ہے جو مکمل طور پر انسان کے اوپر سے اس کا غلبہ جسم اور نفسانی غلبے کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان اپنی جسم کی حرکات و سکنات سے دور ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ روح میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنے جسمانی کیفیات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بس یہی حقیقی وجد ہے جو روحانی ہے، اور جو وجد صرف قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے خوف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حاصل ہوتا ہے۔